نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت شدید طوفان آیا ہوا ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی آواز آئے تو پلیز اس کو مائنڈ نہ کریں۔ ناظرین کرام، میں نے صبح ایک ویڈیو لوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان آرمی کو بھارت پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ آخر یہ آرمی ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ بھارت پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بہتر موقع کا میسر آئے گا۔ اس حوالے سے میں نے جو بھی گزارشات کی، اس پہ آپ کے جوابات بہت حوصلہ افزا تھے۔ کچھ میرے بھائیوں، بیٹوں، بچوں کے ذہن میں اشکال آئے ہیں، سوالات آئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ان کا جواب دے کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ نظریاتی لوگ ہیں۔ کچھ جو کتے میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں ہماری دشمن ایجنسیوں نے، اور وہ کبھی پاکستانی بن کر کبھی کابل سے، کبھی دلی سے، کبھی لندن سے، کبھی دبئی سے الٹی سیدھی لاف غضب بکتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن جو میرے جینون ناظرین ہیں، میرا فرض ہے کہ میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کیا شک ہے کہ قرآن منبع ہدایت ہے، ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو قرآن میں کا ایک لفظ الحمد سے الناس تک غلط ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی سچائی پہ اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کچھ ایسے ہیں جو ہر بات میں قرآن کا حوالہ مجھے دے رہے تھے اس گفتگو میں کہ آپ نے سورہ انفال، النساء، توبہ کی وہ آیات نہیں پڑھی۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، میں بہت ناقص علم ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ جاری رکھوں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ناظرین کرام، ہمارے اساتذہ ٹریننگ میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ بڑے بڑے جنگلوں سے، بڑے بڑے بلاؤں سے محفوظ و مامون رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پریکٹیکل لائف میں جب دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو اس پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنی قسمت پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنی ٹریننگ سکل پہ بھروسہ کرنا، اور سب سے پہلے جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے نظریات ہی بدل جائیں اس کے بعد۔ اس بات میں کیا شک ہے جو میں نے قرآن کے حوالے سے آپ سے بات کی۔ مجھے حج کے دوران عبد الرحمن سدیس سے بہت قربت کا اتفاق ہوا۔ خدا کی قسم، وہ اتنے رقیق القلب تھے قرآن کے معاملے میں کہ ان کا قلب 24 گھنٹے جاری رہتا تھا۔ 10 لاکھ مسلمان ایک وقت میں ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، اور رو رو کے اللہ کے آگے وہ التجائیں کیا کرتے تھے، لیکن سنی نہیں گئیں۔ بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمہ، اس کے بعد یہ ہمارے عثمانی، اور اب بھی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں حرمین شریفین کے جو محافظ ہیں، الحمدللہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، میری خوش گمانی ہے کہ انہیں قرآن ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح آتا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کی تو مادری زبان ہی عربی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ عرب حفاظ القرآن ہوں گے۔ لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ہم بغیرتوں کی، بے شرموں کی اور بے حیاؤں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری حمیت ختم ہو چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے، کراچی اور لاہور کو ملا لیا تو میرے خیال تل ابیب اسرائیل بن جائے گا۔ اس نے تنی کا نال نچایا ہوا ہے سارے 70 سال سے پورے عالم اسلام کو، پورے بلاد عرب کو، اور اس کے پاؤں کے جوتے چاٹنے کے لیے ایک دوسرے سے ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا انہیں قرآن نہیں آتا؟ انہوں نے سورہ انفال نہیں پڑھی؟
سورہ توبہ نہیں پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس لیے صرف اپنے آپ کو نا یہ عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی مثال نہیں دیا کرتے۔ قرآن پاک کی آیت کا اگر آپ نے اصل لینا ہے تو آپ کو پہلے ہدی للمتقین کے معیار پہ پورا اترنا پڑتا ہے، جو قرآن کی پہلی آیت ہے۔ کیا ہم متقین کے اس معیار پہ ہیں؟ صبح سے رات تک ہم دیدہ دانستہ نادانستہ کس طرح کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اپنے گناہوں کی ذمہ داری قرآن پر نہ ڈالا کریں، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ علامہ نے کیا کہا تھا؟ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی دلیلوں کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ عمل کے لیے ہیں، پریکٹیکل کے لیے ہیں۔ آپ نکلیں تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ پہ ایمان رکھیں تو اب بھی سورہ انفال پوری ہوگی، توبہ کی آیتیں پوری ہوں گی، نساء کی آیتیں پوری ہوں گی، لیکن ہم میں وہ کردار نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی نہ پڑھ دیا کریں قرآن کی آیتیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باعمل لوگوں کے لیے قرآن، اگر صرف قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے بات بنتی نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا آپ نے کہا جی طالبان کا، طالبان اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ ہدی للمتقین کے معیار پہ پورا اترتے تھے۔ انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنی جد و جہد سے یہ ثابت کیا۔ کیا ہمارے پاس ان کا کردار ہے؟ ارے ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیا میں نے آپ کو جھوٹ کہا ہے کہ ہم خیرات پہ پلتے ہیں غیر ممالک کی؟ یہ IMF کون ہے؟ یہ کیا فراڈ ہے ان کا سارا؟ یہ پٹرول کو ایک دن میں مہنگا، اگلے دن میں سستا، پھر مہنگا، پھر سستا، پھر مہنگا، پھر سستا، چور بازاری، کرپشن، فراڈ، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، فلاں سکینڈل، فلاں سکینڈل، یہ سب کرنے والوں کو آپ قرآن کی بات کس منہ سے کہتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ اور مقابلہ کرتے ہو طالبان سے، وہ تو زمین زادے ہیں، وہ تو مٹی پہ لیٹ جاتے ہیں، کنکروں پر رات کو گزارتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے بجلی چلی جائے آپ کی جان نکل جاتی ہے گرمی میں۔ ارے وہ کردار لاؤ، قرآن کردار کا متقاضی ہے، آپ کی باتوں کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ نے قرآن شریف کی آیتیں یاد کر لیا تو لوگوں پہ روب ڈالتے پھریں۔ آپ کریں۔ طالبان نے پہلے دن کہا تھا کہ ہماری لڑائی امریکہ سے ہے، یہ غاصب ہے، نکلے یہاں سے۔ آپ میں جرت ہے ایسی بات کہنے کی؟ باتیں کرتے ہو ٹگے ٹگے کی، اور حکمران لاتے ہو، بدترین چن کے حکمران اپنے اوپر لاتے ہو۔ معاف کیجئے، میرا یہ جو میں آپ سے جذبات میں بات کر رہا ہوں، یہ کو خدا نہ خواستہ آپ کو تنبیہ نہیں ہے۔ میں بھی اسی صف میں شامل ہوں، میں بھی بات بات میں قرآن کی بات کرتا ہوں، نماز کی بات کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کی بات کرتا ہوں، لیکن میں بھی اس معیار پہ پورا نہیں، کوشش کرتا ہوں اس پہ پورا اتروں، زبان کی حد تک تو بات صحیح کروں۔ میں نے آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنیشنل پوزیشن یہ ہے، دنیا داری کی پوزیشن یہ ہے، زمینی سچائیاں یہ ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب قرآن ہے، اگر آپ میں سے کوئی صاحب دل ہے، اگر آپ میں سے کوئی مومن ہے تو اٹھے اللہ کا نام لے کے، میں چلتا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ باتیں کہنے کی ہیں بھائی میرے، طالبان جیسا کردار لاؤ تو پھر ان کی مثال بھی دے دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میری 4-5 ماہ سے یہ جو بھی ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے کبھی زندگی میں ملے ہیں، تو آپ کو اس بات کا یقین انشاءاللہ ہوگا کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں جمہوریت کو اسلامی سسٹم مانتا ہی نہیں، میں اس کو دنیاوی طور پہ بھی وہ سسٹم نہیں مانتا جس پہ ہم زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے ہمیشہ قرآنی نظام کی بات کی ہے، میں اس کو آسان زبان میں اسلامی صدارتی نظام کہتا ہوں۔ اس لیے آپ کو اس بات کی گرمی نہ کھایا کریں کہ نواز شریف کو کیا کہہ دیا تو سرداری کو کیا کہہ دیا تو عمران خان کو کیا کہہ دیا۔
کوئی ان میں سے دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ ایک اور میرے بیٹے نے اعتراض کیا کہ جی آپ یہ بات کر رہے ہیں، انڈیا میں بھی تو یہ بات سنی جائے گی کہ ہم خیرات مانگتے ہیں، ہم خیرات پہ پلتے ہیں۔ کوئی بات نہیں میرے بھائی، آخر آپ کا ننگ تو باہر آنا ہی ہے۔ ہم ساری زندگی اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں بھی، ہائے ہمارے ہمسائے کو پتہ نہ لگ جائے، ہائے فلاں کو، اور دنیا کی بدترین برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ ٹرک ڈرائیوروں کو پائلٹ بنا کے جہاز پہ بٹھا دیں، لوگوں کی زندگیاں جائیں، پہ در پہ حادثات ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں وہ لوگ، انکوائری میں پتہ لگے کہ جی اتنے سو پائلٹ کا سرٹیفکیٹ جعلی ہے، تو اس کو اگر کوئی اسمبلی میں سچ بیان کر دے تو آپ کے لیے وہ پاکستان دشمن بن گیا کہ اب پابندیاں لگا دی۔ اچھا کیا لگا دی، انہوں نے اپنے شہری مارنے کے لیے رکھے، بھلے وہ کافر ہی ہوں۔ آپ کے نزدیک پاکستانیوں کی جان کی قیمت ہوگی، کافروں کے نزدیک نہیں ہے، اور کوئی ان کا ہی اچھا عمل سیکھ لو اللہ کے بندو۔ اس لیے یہ ہر بات میں نا اس طرح کی مثالیں نہ دیا کریں، اور یہ نہ جتایا کریں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا فلاں۔ میں نے نواز شریف کے متعلق 2 واقعات آپ کو ذکر کیے تھے، اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی غلط ہے تو میں آپ کا ملزم ہوں، جو مرضی سزا دیں۔ کیا یہ سٹیٹمنٹ اس پہ موجود نہیں ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستانی آرمی نے خنجر مارا ان کی پیٹھ میں انڈینز کی؟ کیا ڈان لیکس کا آپ کو نہیں پتا؟ کیا جو پاکستان کے روگ آرمی کے اشتہار انہوں نے انگلینڈ میں چھپائے اخباروں میں، وہ آپ نہیں جانتے؟ ان کی جو لیڈرشپ بیانات دیتی ہے، فوج سے نظریات رکھتی ہے، وہ آپ نہیں جانتے؟ میرا باجوہ صاحب کو معمول نہیں لگتے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، میں اس لیے ان کا احترام کرتا ہوں۔ پاکستان آرمی کا ہر سرونگ جنرل، کرنل، میجر، JCO، سپائی، لانس رینک، سب میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرا کام نہیں ہے کہ ان میں سے کیڑے نکالتا رہوں، کیونکہ جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ خود بھرے ہوئے ہیں گندگی سے، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ان کے سامنے بات کر سکیں۔ میں کسی کی نمائندگی نہیں میرے بھائی کرتا، میں نے آپ کو سمپلی بتایا ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو برائے مہربانی اپنی گفتگو کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کو نہ درمیان میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن کا یہ استعمال رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیلیں دیتے پھریں۔ آپ کو پتہ ہے جنگ صفین میں نیزوں پہ کیا لگائے تھے مسلمانوں نے؟ اور قرآن ہی باندھ کے لگائے تھے نا نیزوں پہ، اور اس کا انجام کیا آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کبھی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو۔ ہائے افسوس مسلمانوں، تم نے کیا قرآن کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر میں کوئی زیادتی کا مرتکب ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں آپ سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی صفائی دینے کی۔ ایک تو آپ کے سوالوں کے جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا میرے بھائی میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں جو لوگ میرے ناظرین ہیں وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، اسلام کا درد رکھتے ہیں، اللہ کے دین کا درد رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ان کی زندگیوں میں بن جائے جو قائد اعظم نے چاہا تھا کہ بنے، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔